ख्याल रखे, ऐसे लोगों की मदद की जाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपने वक्त को मुख्तस करते हैं अल्लाह के दीन के लिए। हम भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, जो अल्लाह के दीन के काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर हजरात को वो साइकिलों के ऊपर होते हैं। साइकिलों के ऊपर वो बेचारे इतनी शदीद गर्मी में, इतनी शदीद मौसमों की तमाज़तों में वो साइकिल पे होते हैं और अल्लाह के दीन का काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को ना ढूंढ के बड़े अच्छे तरीके से, बजाय उसको उनकी इंसल्ट करने के ना, उनके साथ इंफाक करना चाहिए फी सबीलिल्लाह। सूरह अल बकरा आयत नंबर 274। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाज़ीना, जो लोग युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने माल, बिल्लैली, रात को, वन नहारी, और दिन को, सिर्रन, छुपे, छुपा कर या छुपे, व अलानियतन, और खुले, फलहुम, तो उनके लिए, अजरुहुम, होगा उनका अजर, इंदा, पास, रब्बिहिम, उनके रब के। जो लोग अपने माल दिन रात यानी रात और दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफून, और ना ही कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम, और ना ही वो सब, यहजनूना, वो गमजदा होंगे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों की इज्जत और तकरीम बता रहे हैं। अल्लादीना, ग्रामर से देखते हैं, इसम मौसूल है, यहाँ पे हम इसको मुब्तदा बनाएंगे। युनफिकून फेल मुजारे है, और नून फा काफ इसका रूट वर्ड है, फेल है मुजारा, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। अमवालाहुम, अपने माल, ये अमवालाहुम जो है ना, ये मुरक्कब इजाफी बन के क्या बन रहा है, मफूल बन रहा है। अब मुरक्कब इजाफी के जरिए आप लोगों को एराब पहचानना आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक दफा बताती हूँ कि मुजाफ तय करता है मुरक्कब इजाफी का क्या एराब है। यहाँ मुजाफ चूंकि मंसूब है ना, तो ये मुरक्कब इजाफी का मफूल बन जाएगा। बिल्लैली वन नहारी, इन दोनों को वाव आतफी के जरिए जोड़ेंगे और बी हरफे जर के लिए मजरूर कर देंगे। असल में क्या है, अल्लैली वन नहारी। अब एक बात, अल्लैली अन्नहारी, इन दोनों को हम मुरक्कब तौसीफी क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वाव अरफे अतफ मौजूद है दरमियान में। ठीक है, वाव अरफ अतफ जो है ना, जुमले को जोड़ता है, ये सिफ्त और मौसूफ नहीं बनने देता, बल्कि ये दोनों एक ही चीज है। और बी हरफे जार के लिए जो भी पहले आमिल होगा ना, ये उसके मातहत आ जाएंगे। असल में ना ये होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये ताबे हैं, ये ताबे होते हैं। अल्लैली वन नहारी मुरक्कब अतफी बन गया ना, अब मुरक्कब अतफी बन के इसका करेक्टर क्या है, इसका अपना कुछ भी नहीं करेक्टर। रात और दिन, क्या रात और दिन, तो ये ताबे हो गया किसी के। जो स्टेटस इसको दिया जाएगा ना, ये उसके अंदर आ जाएगा, वाव अतफी वाला। ठीक है, तो बी हरफे जार ने इसको मजरूर कर दिया, तो ये मजरूर हो गया। कोई और हर्फ इसको कुछ किसी और सूरत हाल में करेगा, ये वैसा हो जाएगा। इसको हम मतलब सिंपल देखते हैं कि ये इसके ऊपर कोई अमल करे तो अमल करे, ये बेचारा आसानी के साथ सिर्फ और का इजाफा बीच में ले आता है। सिररन, छुपे, व अलानियतन, और खुले। अब सिर्रम व अलानियतन, ये दोनों भी मुरक्कबे अतफी होकर क्या बन गए हैं, मफूल बन गए हैं। और क्या हैं, एक तरह हाल भी हैं। क्यों, जो लोग अपना माल खर्च करते हैं दिन रात को, अगर सिर्रन व अलानियतन इन दोनों को ना जाहिर किया जाए, तब भी बात तो पूरी है ना। लेकिन सिर्रन, छुपे, व अलानियतन, और खुले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये उनकी हालत भी बयान की जा रही है कि वो कैसी होंगी, ये हाल भी हैं दोनों। ये बस इस तरीके से मैं आपको जो बता रही हूँ ना, इसको टेंशन नहीं लेनी। हाल की आपको पहचान बता रही हूँ कि बज़ाहिर वो मफूल होता है, क्योंकि हाल भी एक मफूल है। हाल मफूल होता है और हाल किसी ना किसी का हाल होता है ना। अगर हम यहाँ पे देखें, सिररन व अलानियतन, तो ये किसका हाल है, ये अमवालहुम का हाल है ना। अपने माल होते हैं ना, वो देते हैं, छुपे भी और खुले भी। ठीक है, तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि अगर कभी आपको ये जिक्र हो जाए ना कि ये हाल बनकर आ रहा है, तो आपने समझ आ जाना है कि ये वो हालत है जो मफूली हालत होती है एक इंसान की, जिस्म की, उस टाइम पर क्या कंडीशन होती है, ये उसको जाहिर कर रहा होता है। फा, तो यहाँ पे अब देखा जाए ना, जो लोग अपने माल
اللہ کی راہ میں دن اور رات چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، تو یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے اس جملے کا جس کی شرط محذوف ہے۔ ہمیں شرط پتہ نہیں چل رہی، جملہ شرطیہ بن رہا ہے لیکن محسوس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو حرف شرط ہے وہ محذوف ہے۔ فلاحم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، یہ آسان سا جملہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ فا حرف عطف ہے، لہم ان کے لیے مرکب جاری سے جملہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب جاری سے جملہ شروع ہوگا تو سیم پھر اس کو وہی بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ خبر مقدم بنائیں گے۔ اجرہم مبتدا مؤخر بن جائے گا، عند ربہم پیچیدہ مرکب اضافی ہو کے متعلق ہو جائے گا۔ اجرہم مرکب اضافی ہے نا، اور مرفوع آ رہا ہے اعتبار کے حساب سے، اور اس وجہ سے ہم اس کو مبتدا مؤخر بنا دیں گے، بعد میں آیا ہے۔ خبر پہلے آ گئی، مقدم ہو گئی، کیونکہ بات جو تھی وہ خاص تھی، یعنی کہ خبر کے متعلق خاص بات بتانی تھی، اس وجہ سے ہم نے مبتدا کو بعد میں دیکھا، خبر کو پہلے دیکھا، اور عند ربہم پیچیدہ مرکب اضافی ہو کے یہ بن گیا آرام سے متعلق۔ ولا خوفون، اور نہ خوفون، کوئی خوف ہوگا، وہ حرف عطف ہے، لا لائن نافیہ، سمپل لائن نافیہ، مضارع میں کوئی چینج پیدا نہیں کرے گا۔ خوفن، یہاں پہ چونکہ نکرہ اسم ہو کر آیا ہے یہ، اور ہم اس کو نکرہ اسم کو مرفوع نظر آ رہا ہے ہمیں، کوئی خوف علیہم، ان پر۔ اگر ہم دیکھیں اس جملہ نافیہ بنے گا، خوف نکرہ اسم ہے، اور معرفہ جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے مبتدا، تو یہاں پہ ہم اس کو سمپل جملہ رکھیں گے، جملہ نافیہ، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہی، ہم، وہ سب، ہم مبتدا ہے، یحزنون فعل با فاعل ہو کے اس کی خبر آ رہی ہے، یہ جملہ نافیہ بنے گا۔ اگر ہم اس چھوٹے جملے کو بھی دیکھیں تو خوف ان کو ہم مبتدا کر کے علیہم مرکب جاری کو اس کی ایک خبر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ولا، واو حرف عاطفی کے ذریعے جوڑ کے یہ ایک خبر بنا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دو خبریں بن گئی ہیں، مبتدا خبر کا پیٹرن، قائم مقام خبر مرکب جاری، اور اسی طرح یہ مبتدا خبر، یہ واو عاطفی کے ذریعے دونوں جملے جڑ جائیں گے، اور پھر آگے واو عاطفی کے ذریعے پچھلے جملے کا حصہ بن جائیں گے، اس طریقے سے اس جملے کی ترکیب ہو جائے گی۔ تو ہم نے کیا دیکھا اس جملے میں؟ ایک تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ رب العزت مال خرچ کرنے والوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے بتایا گیا کہ خرچ کرو، کن لوگوں کے لیے خرچ کرو؟ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کے لیے تو کچھ نہ کچھ سوچ رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں پوائنٹ بھی کیا، ہمیں بتایا بھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ اپنے کسی بھی چیز کے کھاتے میں ان لوگوں کو نہیں رکھتے۔ ہم نہیں رکھتے کہ ان کو ضرورت ہے کسی چیز کی، یا ان کو کچھ اس طرح کا کوئی کام ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو لوگ اپنا خرچ کرتے ہیں نا مال، یعنی آپ لوگ اگر اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، اس میں کوئی بھی استعمال، کوئی چیز ہو رہی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، چاہے آپ اس کے لیے کوئی مال دیتے ہیں، چاہے آپ کسی کا مدرسہ بنانے میں کوئی ہیلپ کرتے ہیں، چاہے کوئی پڑھانا چاہ رہا ہو آپ اس کو رینٹ کے لیے کوئی پلیس لے کر دے دیتے ہیں، صدقہ جاریہ تو بہت سارے لوگ اس طرح کام کرتے ہیں نا، چاہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ فی سبیل اللہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، بے شک وہ آپ ان کو اس ٹائم کے لیے آپ دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے تو بعض جگہ پہ فری مدرسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی کوئی فیس بھی ہوتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کی فیس لینا گناہ ہے؟ اگر وہ فیس نہیں لیں گے وہ کیسے اپنے مدرسے کو چلائیں گے؟ انہوں نے بجلی کے بل بھرنے ہوتے ہیں، انہوں نے مدرسے میں لوگ بچوں کو کھانا دینا ہوتا ہے، انہوں نے بچوں کے لیے اساتذہ رکھے ہوئے ہیں، ان کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، پھر کہیں پر ساتھ ساتھ وائی فائی کی سہولتیں دینی ہوتی ہیں کہیں پہ، یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو مینج کرنا ہوتا ہے، تو ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دینے والے کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم دیتے ہو ان کو، یا اس طریقے سے اگر تم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، تو تم بالکل بھی نہیں گھبراؤ کہ تم کوئی غلط کام کرو گے یا تمہارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، بلکہ تمہارا تو اللہ رب العزت کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے۔ کس جگہ پہ اکٹھا ہو رہا ہے آپ کا؟ جو سبز ہرا بھرا باغ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے نام کا لگ رہا ہے،
جہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو خراب کرے گی، جہاں پہ کوئی غم نہیں ہے کہ کوئی اس کو لوٹ کر لے جائے گا، جہاں پہ کوئی چور کا، چکاری کا، کسی لوٹ جانے کا، کسی ضائع ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو یہ ڈر نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کا مرتبہ، آپ کی نیکیاں، آپ کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرنا۔ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے، اللہ کے اللہ کے دین کا غلبہ پھیلانے کے لیے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے، تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی کسی بھی مقام پہ کوئی آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ اگر حصے دار بنتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کو شمار کیا جائے گا، آپ کی نیکیوں کو شمار کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا وہاں پر جہاں پہ کسی نیکی کے چوری ہونے کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کے لوٹ جانے کا ڈر نہیں ہے، کسی عمل کے ضائع ہو جانے کا ڈر نہیں ہے۔ آیات بڑی واضح ہیں، بڑی صاف ہیں، چونکہ ہم غور و فکر کرتے